السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویس ویژن ٹی وی۔ ہم حاضر ہیں ایک تبصرے اور تجزیے کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان کشیدگی ہے، اور یوکرین اور روس کے درمیان بھی جنگ چل رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کشیدگی ہے۔ اسرائیل اور یمن کے درمیان بھی جنگ ہے۔ اسرائیل شام کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ایک بار پھر ایک بڑے امتحان کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ وہی دنیا جس نے پہلی اور دوسری عالمی جنگیں دیکھیں، لاکھوں نہیں کروڑوں جانیں ضائع ہوئیں، سلطنتیں ٹوٹ گئیں، دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ لیکن آج حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ایک طرف عرب اسرائیل کی آگ ہے، دوسری طرف ایران اسرائیل کشیدگی ہے۔ اسرائیل کا خواب ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے، ایک ایسا منصوبہ جس میں فلسطین ہی نہیں بلکہ اردن، شام، لبنان، عراق، حتیٰ کہ سعودی عرب کے کچھ حصے بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ خواب کاغذ پر تو ممکن ہے، حقیقت میں یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ عرب دنیا اب جاگ گئی ہے۔ ایران نے کھل کر اسرائیل کے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ حزب اللہ سرحدوں پر اسرائیل کو پریشان کر رہا ہے، اور فلسطینی عوام کی قربانیاں اسرائیل کے غرور کو زمین بوس کر رہی ہیں۔ لیکن یہ لڑائی صرف ایران اسرائیل کی نہیں، یہ پورے عرب دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔ آپ جنوبی ایشیا کی طرف نظر دوڑائیں تو پاکستان اور بھارت کا تنازع بھی کبھی ختم نہیں ہوا۔ کشمیر جل رہا ہے، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ معمول بن گئی ہے۔ بھارت کی ہٹ درمی اور شدت پسندی اس خطے کو کسی بھی وقت جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، پاکستان وہ ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس دنیا کی سب سے بہادر فوج ہے۔ بھارت چاہے جتنا بڑا ہو، اس کی اندرونی حالات، غربت، انتہا پسندی، علیحدگی کی تاریخیں اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ یہی بھارت کل کو مغرب کا مہرہ بن کر اس کی جنگ میں کودے گا، لیکن اس کی تقدیر میں شکست ہوگی، یہ میں آپ کو پہلے سے پیشین گوئی کر رہا ہوں۔ روس اور یوکرین کی جنگ دراصل روس اور نیٹو کی جنگ ہے۔ امریکہ اور یورپ نے اربوں ڈالر جھونک دیے ہیں، جدید ہتھیار بھیجے ہیں، لیکن روس آج بھی مضبوط کھڑا ہے۔ یوکرین کا حال سب کے سامنے ہے۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مغرب کا غرور اب پرانا ہو چکا ہے، اور روس آج بھی سپر پاور ہے۔ اب آتے ہیں چین کی طرف۔ چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اور وہ تائیوان کے گرد بھی گھیرا تنگ کر رہا ہے، ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے، فوجی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ چین اور روس کا اتحاد مغرب کے لیے ڈراؤنا خواب ہے۔ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز نے ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ یہی منصوبے مغرب کو ہضم نہیں ہو رہے۔ شمالی کوریا کو بھی مت بھولو، وہ چھوٹا سا ملک ہے جو امریکہ کو دن رات للکارتا ہے، میزائل تجربات کرتا ہے۔ لیکن اس سب کے سے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ سعودی عرب۔ ہاں جی، سعودی عرب کل تک امریکہ کا قریبی اتحادی تھا، لیکن آج وہ رخ بدل رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اس بات کا اعلان ہے کہ خطہ اب نیا اتحاد بنا رہا ہے۔ یہ ناظرین، ویسے اتحاد تو پاکستان اور سعودی عرب نے بنایا ہے، لیکن یہ پس پردہ سعودی عرب امریکی بلاک سے نکل کر چائنا اور روس کے ساتھ مل رہا ہے۔ سعودی عرب جانتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ سب سے پہلے اس کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا، اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم کو کبھی امریکہ نہیں روکے گا۔ اس نے قطر کے ساتھ جو کیا ہے، اسرائیل نے وہاں پہ بمباری کر کے اس کے بندے شہید کیے ہیں، تو اس کے بعد سعودی عرب کو اندازہ ہو گیا ہے جو امریکہ کا ڈیفنس سسٹم میں استعمال کر رہا ہوں، جو جہاز استعمال کر رہا ہوں، وہ اسرائیل کے مقابلے میں کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اس لیے مجبوراً سعودی عرب روس اور چائنا کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے عملی طور پہ چائنا اور روسی بلاک میں شامل ہونے کا ارادہ کیا ہے۔ ناظرین، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں سعودی عرب، روس اور چین قریب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ویسے دنیا جو ہے نا تیزی کے ساتھ دو بلاکوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ، اسرائیل، نیٹو اور بھارت ہیں،
دوسری طرف نیا اتحاد جو بن رہا ہے پاکستان، روس، چین، سعودی عرب، ایران اور شمالی کوریا، یہی وہ اتحاد ہے جو تیسری عالمی جنگ میں دنیا کا نقشہ بدل ڈالے گا۔ ذرا ماضی کو اگر یاد کریں ناظرین، پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں فتح مغرب کو ملی تھی۔ جرمنی، جاپان اور اس کے اتحادی شکست کھا گئے تھے، لیکن آج حالات بدل گئے ہیں۔ آج مغرب کے پاس اتحاد تو ہے لیکن جذبہ نہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی تو ہے لیکن زمین پر لڑنے کا حوصلہ نہیں۔ اس لیے ناظرین، ان کے نوجوان میدان جنگ سے بھاگتے ہیں۔ پہلے بھی 20 سال افغانستان سے امریکہ کھا چکا ہے، چونکہ زمین کے اوپر لڑنے کے لیے اس کے پاس فوجی نہیں تھے۔ اس لیے ناظرین، یہ جو نیا بلاک بنا ہے پاکستان، چائنا، روس، شمالی کوریا، ایران، حتیٰ کہ اس میں افغانستان، وسطی ایشیائی ممالک، ایک بہت بڑی بلاک ہے۔ تو ناظرین، دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو رہا ہے، دو اتحاد بن رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنے، ادھر کبھی بھی جنگ نہ ہو، ہر ملک میں امن ہو۔ لیکن اگر خدا نہ کرے تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے تو یہ یاد رکھنا، میں یہ پیش گوئی کر رہا ہوں، میں یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں، اس تیسری عالمی جنگ مغرب کو لے ڈوبے گی۔ دوسری عالمی جنگ میں مغرب فتح یاب ہوا تھا، اس نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر اس کے حصے بکھرے کر دیے تھے، لیکن یہ تیسری عالمی جنگ، اس میں نیٹو، امریکہ، بھارت کو شکست فاش ہوگی اور فاتح ہوگا روس، پاکستان، چین، سعودی عرب، ایران اور شمالی کوریا کا بلاک۔ یہ بلاک صرف زمین پر نہیں جیتے گا، یہ بلاک دنیا کی سیاست، معیشت اور طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ ہے وہ پیشین گوئی جو آج کا ہر تجزیہ نگار کر رہا ہے۔ مغرب کا دور ختم ہو رہا ہے، مشرق کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا تجزیہ تھا، تبصرہ تھا، باقی غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم تو زمینی حالات کو دیکھ کر صرف اندازہ کر سکتے ہیں۔ باقی آخر میں ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کرۂ ارض کو امن کا گہوارہ بنائے۔ جنگ و جدل سے انسانیت تھک چکی ہے، لیکن ناظرین، جس طرح کے اتحاد بن رہے ہیں، جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک اتنا ہی، ہم لوگ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔